اور اگر تو پیسے کی مانے اور وہ تیری نہ مانے تو وہ مالک اور تو اس کا۔ عید کی رات لوگ کہتے ہیں جی 1 بجے تک میں نے تو ابھی کھانا بھی نہیں کھایا۔ ہاں، پیسے سے ایمان بھی خریدا جا سکتا ہے، پیسے سے بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے۔ سودی معیشت سے غریب تر ہو جاتا ہے، امیر تر ہو جاتا ہے۔ کم از کم اتنا اعتماد کر لو رب پر جتنا بڑے ہو کر اپنے ابے پر اعتماد کرتے ہو۔ جو چھن گیا اس پر غور نہ کرو، جو ابھی موجود ہے اس پر رب کا شکر ادا کرو۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا۔ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ ساری دنیا کے سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو ہم اللہ کے باغیوں کافروں کو اتنا مال دیتے کہ وہ اپنا گھر بناتے وقت شٹرنگ کر کے سونا پگھلا کر ڈالتے، ان کے دروازے چاندی کے ہوتے، پلنگ سونے کے ہوتے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم سارے ہی کافر ہو جاؤ گے تو کافروں کو ہم اتنا مال دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب ذوالجلال کے پاس خزانے تو ہر چیز کے ہیں، مگر وہ جتنا اس کے پاس ہے اتنا نہیں دیتا تاکہ ہم خراب نہ ہو جائیں۔ جیسے آپ اپنے بچے کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ کے پاس 10 کروڑ ہو اور 5 سال کا بچہ موٹر سائیکل مانگے، دو گے؟ پیسہ بہت ہے مگر نہیں دو گے۔ آپ سمجھتے ہو کہ میرے بچے کو خراب کرے گی یہ، حالانکہ آپ بھی مخلوق ہیں، آپ کا بچہ بھی مخلوق ہے، اور ادھر ہم مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے۔ اگر آپ کی سوچ پختہ ہے، بچے کی پختہ نہیں، تو رب ذوالجلال کی بصیرت کتنی پختہ ہے، جس نے تقسیم کی ہے۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم تمہاری اوقات کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جیسے باپ بچے کو کھلا پیسہ دے دے تو وہ خراب ہو جاتے ہیں، ایسے ہم آپ کو کھلا پیسہ نہیں دیتے ورنہ تم سارے ہی خراب ہو جاؤ۔ اور قرآن کی آیت پر غور کریں، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، یعنی کیا نیک بد سارے ہی کافر ہو جاتے اگر ہم کھلا پیسہ دے دیتے۔ تو اس کا مطلب پیسے سے ایمان خریدا جا سکتا ہے۔ بے شمار لوگ، ان کو کسی نے کہا تم قادیانی ہو جاؤ، تمہیں برطانیہ لے جاتے ہیں، وہ کہتے چلو۔ افریقہ میں، انڈونیشیا میں کروڑوں لوگوں کا ایمان پیسے سے خریدا گیا۔ تو معیشت کفر اسلام کا مسئلہ ہے۔ پیسہ اگر انسان کے بات مانے تو مالک اور پیسہ تیرا، اور اگر تو پیسے کی مانے اور وہ تیری نہ مانے تو وہ مالک اور تو اس کا۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ بھئی جس کا آرڈر چلتا ہے مالک وہ ہوا نا، اور جس کا آرڈر نہیں چلتا وہ مالک کیسے ہوا؟ اب تیرے پاس پیسہ ہے، ادھر سیلاب زدگان ہے، ادھر فلاں غریب ہے، ادھر بیوہ ہے، ادھر یتیم ہے، اور اندر والا بولتا ہے دینا چاہیے، اور پیسہ کہتا ہے میں نہیں جا رہا، پیسہ نہیں مانتا، تو غلام ہے اور وہ آقا ہے۔ آقا غلام سے کہتا ہے کھانا وانا کوئی نہیں، چل کام کر، وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اذان ہو گئی، کہتا کوئی نماز شماز نہیں، چل کام کر، وہ کام کرتا رہتا ہے۔
تو یہی آرڈر اگر تمہیں دکان دیتی ہے، پیسہ دیتا ہے، وہ کہتی ہے کوئی نماز نہیں، گاہک بہت ہے، چل عید کی رات وہ لوگ کہتے ہیں جی 1 بجے تک میں نے تو ابھی کھانا بھی نہیں کھایا، ہاں کوئی کھانا وانا نہیں، کام کر، کوئی نماز نہیں، کام کر. تو پیسے کا آرڈر چلتا ہے اور تو نوکر بن کے کھڑا ہے، اور جب کبھی خرچ کرنے کا وقت آتا ہے اللہ واسطے تو وہ مانتا ہی نہیں جانے کو. تو پھر وہ آقا ہوا اور تو اس کا غلام ہوا. سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تائس عبد الدرہم تائس عبد الدینار، درہم اور دینار کا غلام ہلاک ہو جائے. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درہم اور دینار کو جس نے آقا بنا لیا، خود غلام بن گیا، وہ ہلاک ہو جائے. تائس وانتکس، ہلاک ہو جائے، الٹے منہ گر جائے. وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُكِشْ، اتنا عاجز ہو جائے، اتنا لاچار ہو جائے، اتنا بے یار و مددگار ہو جائے کہ کانٹا بھی چبھے تو کوئی نکالنے والا نہ ہو. کس کے بارے میں یہ ہو رہا ہے؟ باتیں ہو رہی ہیں جو درہم و دینار کا غلام ہے. تو عزیز بھائیوں، پیسے سے ایمان بھی خریدا جا سکتا ہے، پیسے سے بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے، اور بندے کو احساس نہیں ہوتا، اس کو پیسے والے کو بھی پیسہ خرید لیتا ہے اور وہ خود مالک بن کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ اس کا غلام بن جاتا ہے. مہنگائی بہت ہے، لوگ پریشان ہیں، لیکن یہ پریشانیاں سب غریب کے لیے ہیں، پیسے والے کے لیے نہیں ہیں. وہ جو ریٹ ہی نہیں پوچھتا چیز کا، اس کو کیا پریشانی ہے؟ یہ فرق اتنا دور دور تک سودی معیشت سے ہوتا ہے. سودی معیشت سے غریب تر ہو جاتا ہے، امیر تر ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے پھر ملکوں کو خریدا جاتا ہے، ان کے قوانین خریدے جاتے ہیں، ان کے حکمران خریدے جاتے ہیں، ان کی عوام خریدی جاتی ہے، ان کے موٹر ویز خریدے جاتے ہیں، ان کے سی پیک خریدے جاتے ہیں، ان کے ایئرپورٹ خریدے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے آپ کو کسی کو غریب رکھا ہے نا، تو کم از کم اتنا اعتماد کر لو رب پر جتنا بڑے ہو کر اپنے ابے پر اعتماد کرتے ہو. بچپن میں بچہ کہتا ہے ابا مجھے کوئی چیز نہیں دیتا، کہتا ہے یہ نہیں کرنی، وہ نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا. اور جب بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے بچوں کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے جو اس کو ابا کہتا تھا. بڑا ہو کر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ پابندیاں سب جائز تھیں، ضروری تھیں. اگر پیسے کے حساب سے ابے کی پابندیاں آپ کو آج جائز لگ رہی ہیں، تو جہاں رب نے مالی اعتبار سے آپ کو رکھا ہے، اللہ پر بھی اتنا ایک اعتماد کر لو کہ اس نے ٹھیک ہی رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دکھائی، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، میں نے دیکھا جہنم میں زیادہ عورتیں تھیں. پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی اور زبان کی بد زبان لان تان بہت کرتی ہیں، لاکھ لعنت، ہزار لعنت، پھٹے منہ، یہ لفظ بہت بولتی ہیں. اس وجہ سے وہ جہنم میں گئی ہیں. اور میں نے جنت کو جھانک کر دیکھا تو اس میں زیادہ غریب تھے، اس میں زیادہ غریب تھے. تو ٹھنڈے سانس لینے کی ضرورت کوئی نہیں، خودکشیوں کا ارادہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. مینج کرو، حالات ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں. جو چھن گیا اس پر غور نہ کرو، جو ابھی موجود ہے اس پر رب کا شکر ادا کرو. اور رب کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو ملا ہے اس پہ شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے. اور جہاں رب نے رکھا ہے اس پہ خوش ہو جاؤ. کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا رب مجھ پر راضی ہے یا نہیں؟ تو بتانے والے نے اس کو کہا اپنے دل سے پوچھ لو، جتنا تم رب پر راضی ہو اتنا وہ بھی تجھ پہ راضی ہے. اللہ پہ راضی ہو جاؤ اور حالات کو مینج کرو اور ہر حالت میں خوش ہو جاؤ. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.